الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الانعام آیت 146 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے ان یہود پر حرام کر دیے تھے ایک ناخن یعنی ایک کھر والے تمام جانور۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے ان یہود پر حرام کر دیے تھے ایک ناخن یعنی ایک کھر والے تمام جانور۔ دیکھیے کچھ جانوروں کے پاؤں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں جیسے بھینس، بکری وغیرہ، جبکہ کچھ جانوروں کا ایک ہی کھر ہوتا ہے، یعنی ایسے ایک کھر والے جانور جیسے گھوڑا، گدھا، شتر مرغ، قاز وغیرہ یہود پر حرام کر دیے گئے تھے۔ اور دیکھیے جیسا کہ ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یہود پر جو چیزیں حرام کی گئی تھیں ان میں سے بعض تو وہ تھیں جو اصلاً حرام تھیں، مگر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ان کی شرارتوں کی وجہ سے اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے سزا کے طور پر ان کے لیے حرام کر دی گئی تھیں، اصلاً وہ حرام نہیں تھیں۔ تو یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہود پر کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، ان میں سے بعض تو وہ تھیں جو اصلاً حرام تھیں، مگر کچھ چیزیں ان کی شرارتوں، ان کی نافرمانیوں، ان کے حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے سزا کے طور پر ان کے لیے حرام کر دی گئی تھیں۔ پہلے آیت کا پورا ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ مطلب پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اسی آیت میں وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور بقر اور بکری وغیرہ میں سے ہم نے حرام کر دی تھی ان پر ان کی چربی سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ یا اتڑیوں یا ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور دیکھیے بقر سے مراد یہاں پر گائے ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور بقر اور بکری وغیرہ میں سے ہم نے حرام کر دی تھی ان پر ان کی چربی سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ یا اتڑیوں یا ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے، یعنی یہ ذکر کیے گئے جو جانور ہیں ان ذکر کیے گئے جانوروں کی عام کھلی چربی ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی، لیکن یہ حکم آسمانی شریعت کا مستقل حصہ نہیں تھا، بلکہ ان کی شرارتوں، ان کی نافرمانیوں اور ان کی بغاوتوں کی وجہ سے یہ تنگی ان کے اوپر سزا کے طور پر کی گئی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ کہنے والے ہیں۔ دیکھیے اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وضاحت میں جانا پڑے گا۔ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت 93 میں 93 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں توریت کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو لاؤ توریت اور پیش کرو،
اس کی کوئی عبارت اگر تم اپنے اعتراض میں، اپنے سوال میں سچے ہو۔ تو یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت 93 میں ہم پڑھ چکے ہیں اس بات کو کہ یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدیہ میں حلال تھیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، لیکن بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں توریت کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو لاؤ توریت اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ تو یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس کا مضمون ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے سورہ نساء کی آیت 160 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جرائم کی بنا پر ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی تھیں جو پہلے ان پر حلال تھیں، اور یہاں بھی یہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی نافرمانیوں کی بنا پر ان کے اوپر ایک کھر والے تمام جانور حرام کر دیے گئے تھے، اور بھینس بکری وغیرہ کی چربی بھی ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی۔ ان تینوں آیتوں کو سامنے رکھنے سے، یعنی سورہ آل عمران آیت 93 اور سورہ نساء آیت 160 اور یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے ہے سورہ الانعام کی آیت 146، ان تینوں آیتوں کو سامنے رکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت محمدی اور یہودی فقہ کے درمیان جانوروں کی غذاؤں کی حلال اور حرام ہونے کے معاملے میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ دو وجہ سے ہے۔ ان آیتوں کو سامنے رکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت محمدی اور یہودی فقہ کے درمیان جانوروں کی غذاؤں کے حلال اور حرام ہونے کا جو معاملہ ہے اور اس معاملے کے اندر جو فرق پایا جاتا ہے وہ دو وجہ سے ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ توریت کے نازل ہونے سے صدیوں پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا تھا، اور ان کے بعد ان کی اولاد بھی ان چیزوں کو چھوڑ رہی، یہاں تک کہ یہودی فقہا نے ان کو باقاعدہ حرام سمجھ لیا اور ان کے حرام ہونے کو توریت میں لکھ ڈالا۔ ان اشیاء میں اونٹ، خرگوش وغیرہ شامل ہیں۔ اب دیکھیے آج بائبل میں توریت کے جو اجزاء ہم کو ملتے ہیں ان میں ان چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں یہود کو چیلنج کیا گیا تھا کہ لاؤ توریت اور دکھاؤ کہ یہ چیزیں کہاں حرام لکھی گئی ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ توریت میں ان احکام کا اضافہ اس کے بعد ذکر کیا گیا، اس کے بعد کیا گیا ہے، کیونکہ اگر توریت میں اس وقت یہ احکام موجود ہوتے تو بنی اسرائیل فوراً لا کر پیش کر دیتے، فوراً لا کر دکھلا دیتے، لیکن وہ لاجواب ہو گئے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات کا اضافہ ہے، یعنی توریت کے اندر بائبل میں توریت کے جو اجزاء ہم کو ملتے ہیں ان میں ان چیزوں کی حرمت کا ذکر اب کر دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہود کو چیلنج کیا تھا کہ لاؤ توریت اور دکھاؤ جو کہ یہ چیزیں کہاں حرام لکھی ہوئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توریت میں ان احکام کا جو اضافہ ہے اس کے بعد کیا گیا ہے، کیونکہ اگر توریت میں اس وقت یہ احکام موجود ہوتے تو بنی اسرائیل فوراً لا کر پیش کر دیتے، تو ان کا لاجواب ہونا یہ بات بتلا رہا ہے کہ ان احکام کا اضافہ اس کے بعد کیا گیا ہے۔ دوسرا فرق، نمبر 2، دوسرا فرق اس وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت سے جب یہود نے بغاوت کی اور خود اپنی شریعت بنانے والے بن بیٹھے تو انہوں نے بہت سی پاک چیزوں کو اپنی تحریف سے خود ہی حرام کر لیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں اس غلط فہمی میں مبتلا رہنے دیا۔ ان اشیاء میں تو ایک ناخن والے جانور شامل ہیں، دوسرے بقر بکری وغیرہ کی چربی۔ اب بائبل میں ان دونوں قسموں کی حرمت کو توریت کے احکام میں داخل کر لیا گیا ہے۔
لیکن سورہ نساء کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں توریت میں حرام نہیں تھیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حرام ہوئی ہیں، اور تاریخ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے، تاریخ بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ موجودہ یہودی شریعت جو ہے 2 صدی عیسوی کے آخر میں ربی یہودا کے ہاتھوں مکمل ہوئی ہے۔ تو دیکھیے تاریخ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ اب آخر میں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمنا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ حرمنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے حرام کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو خدائی تحریم ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کسی چیز کا جو حرام ہونے کو بیان کیا جاتا ہے، یہ خدائی جو تحریم ہے صرف اس کی یہی صورت نہیں ہے کہ وہ کسی پیغمبر یا کتاب کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کو حرام کر دے، بلکہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے باغی بندوں پر جعلی قانون بنانے والوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ ان پر پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں۔ پہلی قسم کی جو تحریم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے طور پر ہوتی ہے، اور یہ جو دوسری قسم کی تحریم ہے یہ اللہ کی پھٹکار اور سزا کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ تو ان تینوں آیتوں کو سامنے رکھ کر یہ مضمون اور یہ وضاحت نکل کر سامنے آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ الانعام کی آیت 147 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ۔ تو اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ۔ تو اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، یعنی یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس جرم کی وجہ سے وہ تمہیں فوراً نہیں پکڑ رہا۔ یہ جو تم نے جرم کیا ہے اس جرم کی وجہ سے وہ تمہیں فوراً نہیں پکڑ رہا، اور نہ ہی فوراً معجزہ دکھا کر تمہاری عملی مہلت کو ختم کر رہا ہے، بلکہ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں مزید مہلت دی جائے۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَلَا يُرَدُّ بَعْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکے گا مجرم قوم سے۔ وَلَا يُرَدُّ بَعْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکے گا مجرم قوم سے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اب بھی اپنی نافرمانی کی روش سے باز آ جاؤ اور بندگی کے صحیح رویے کی طرف پلٹ آؤ تو اپنے رب کے دامن رحمت کو اپنے لیے کشادہ پاؤ گے۔ لیکن اگر اپنی اس مجرمانہ روش پر اڑے رہو گے تو خوب جان لو کہ اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے پھر کوئی بچانے والا نہیں۔ جب اس کی طرف سے پکڑ ہوگی اور گرفت ہوگی تو سورہ بروج میں ہم پڑھیں گے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی گرفت اور پکڑ کو ٹال سکے۔ وَلَا يُرَدُّ بَعْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکے گا مجرم قوم سے۔ مفسرین نے آیت کے اس جملے کا مطلب یہی بیان کیا ہے کہ اگر تم اب بھی اپنی نافرمانی کی روش سے باز آ جاؤ اور بندگی کے صحیح رویے کی طرف پلٹ آؤ تو اپنے رب کے دامن رحمت کو اپنے لیے کشادہ پاؤ گے۔ لیکن اگر اپنے اس مجرمانہ روش پر اڑے رہو گے تو خوب جان لو کہ اس کے غضب سے پھر کوئی بچانے والا نہیں۔ جب اس کی طرف سے پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی تو پھر
بڑی سخت ہوگی، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ اس کی گرفت اور پکڑ کو ٹال سکے۔ آگے چلتے ہیں سورہ الانعام کی آیت 148 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، ان قریب کہیں گے یہ مشرک لوگ کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، یہ آیت 148 ہے سورہ الانعام کی۔ ان قریب کہیں گے یہ مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ مشرکین مکہ اس طرح کے دلائل اور اس طرح کی حجت بازیاں اکثر کیا کرتے تھے کہ آخر اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اس کا ہمارے ارادے اور عمل پر پورا اختیار ہے۔ کہ اوپر کی جو ٹیبل ہے اور کرسی سب الٹی ہو گئی، نہیں بچ گیا، اور ٹیبل شیشہ ہاں اسی کو سائڈ پہ کر کے دبا کے رکھا ہے، سب چیئرس کے سائڈ میں کے تاکہ اڑے نا، ہاں کنارے پہ۔ اپنا مائک بند کر لیجئے۔ تو مشرکین مکہ اس طرح کے دلائل اکثر دیا کرتے تھے کہ آخر تو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کا ہمارے ارادے اور عمل پر پورا اختیار ہے، تو اگر ہمارے عقائد غلط ہیں تو اللہ نے کیوں نہ ہمیں اپنے عقائد اختیار کرنے سے روک دیا۔ اس طرح کی حجت بازیاں کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، یعنی وہ اپنے جرم اور غلط کاری کے لیے وہی پرانا عذر پیش کرتے ہیں جو ہمیشہ سے مجرم اور غلط کار لوگ پیش کرتے رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے حق میں اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ ہم شرک کریں اور جن چیزوں کو ہم نے حرام کر رکھا ہے وہ حرام ہی رہنے دیں، ورنہ اگر خدا ہی نہ چاہتا کہ ہم ایسا کریں تو کیوں کر ممکن تھا کہ ایسے کام ہم سے صادر ہوتے۔ بس چونکہ ہم اللہ کی مشیت سے، اللہ کی چاہت سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس لیے درست کر رہے ہیں۔ اس کا الزام اگر ہے تو ہم پر نہیں بلکہ اللہ پر ہی ہے، نعوذ باللہ۔ اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایسا ہی کرنے پر مجبور ہیں، اس کے سوا کچھ کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے۔ یہ وہی ایک پرانا گھسا پٹا عذر ہے جو لوگ اکثر پیش کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اور یہ دین جس کو نبی پاک علیہ السلام لے کر آئے ہیں، یہ دین تو فطرت ہے، فطری دین ہے، یعنی انسانی فطرت اس کو قبول کرتی ہے۔ دین کی، اسلام کی کوئی چیز فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش کر سکو۔ اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، تم تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو اور صرف
اندازوں اور اٹکل کی بات کرتے ہو۔ اگلی آیت 149 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بس اللہ کے حق میں بات ثابت ہو چکی ہے، پوری پوری پہنچ جانے والی حجت۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بس اللہ کے حق میں بات ثابت ہو چکی ہے، پوری پوری پہنچ جانے والی حجت، پہنچ جانے والی دلیل، یعنی تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت تک پہنچی ہوئی حجت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس نے ہر طرح سے تم پر اپنی حجت کو مکمل کر دیا اور تمہاری ہر نامعقول بات کو معقول طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رد کر دیا، مختلف انداز سے تمہیں ہر بات سمجھا دی ہے۔ اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو یہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ دیکھیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ اسی آیت سے اس کا نام اخذ کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، پس اگر وہ چاہتا یعنی اللہ چاہتا تو تم کو ہدایت پر لے آتا، یعنی اگر اللہ کے پیش نظر سب کو نیک بنانا ہی مقصد ہوتا تو ایک ہی لمحے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو نیک بنا دیتا، لیکن اس نے دنیا کے یہ معاملات عمل اور اختیار پر رکھے ہیں۔ سورہ ملک میں ہم اس بات کو پڑھیں گے کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں آزما سکے، جانچ سکے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے۔ تو یہ وضاحت آیت 149 تک سامنے آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس درس کی وجہ سے ہمارے والد محترم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔